عرفان شاہ کوئی دعا دے نہ دے، اب پتہ نہیں کون کنجوس ہے اور کون فیاض ہے، ہاں لیکن حقیقت غضنفر بے نقاب کرنے لگا ہے۔ یہ بات کی اس نے کہا ابا گھبرا نہیں، میں اپنے خداؤں سے مدد مانگ کے علی کا مقابلہ کر لوں گا، لشکر ساتھ لے جاؤں گا۔ آ کے ہوبل کے سامنے، بڑے بت کے سامنے حنظلہ نے سجدہ کیا، اے میرے خدا علی کے مقابلے میں مجھے نصرت عطا کر۔ جبریل یثرب میں نبی کے پاس آیا، میرے حبیب کافر بچہ بت شکن کے مقابلے میں بت سے مدد مانگ رہا ہے، اسے حرام قرار دے دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بت پرست بت شکن کے مقابلے میں بت سے مدد مانگ رہا ہے، بتوں سے مدد مانگ رہا حرام۔ علی کے خلاف مدد مانگی گئی تو حرام ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو جو واقعہ تھوڑا سا رہتا ہے ابھی، ویسے جملہ مجھے یہی کہنا تھا جو کہہ دیا کہ کیوں حرام ہے، مقصد پورا ہو گیا۔ کہو تو ادھار کروں، کہو تو تھوڑا سا رہ گیا ہے پتہ۔ اچھا بڑے جناب منتیں مرادیں، صبح لشکر تیار ہوا، علی نے فواتم کے محمل تیار کیے، چلے راستے میں وادی میں ایک چرواہا علی سے ملا۔ مولا نے فرمایا چرواہے میرے پیچھے اگر کوئی آئے اور میرا پوچھے کہ اس حلیے کا جوان اللہ گزرا ہے تو بتا دینا کہ اس پگڈنڈی سے جا رہا ہے۔ چرواہا حیران، لشکر کو اپنے تعاقب کا راستہ بتا رہا ہے، اکیلا، پیچھے لشکر آ گیا۔ اوے چرواہے، اس نے کہا ہاں علی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یذهب علی هذا الطریق بالتأنی، اس راستے پہ جا رہا تھا اور بڑے سست قدموں سے جا رہا تھا، کوئی جلدی نہیں تھی اسے، بھگاؤ گھوڑے جانے نہ پائے، دور تھے۔ کسی نے کہا عکس نظر آ رہا ہے کسی سوار کا، کون ہو سکتا ہے؟ جاگنا ابو جہل جیسا دشمن بولا، کہتے اما الرقبۃ فقرشیۃ واما الہیبۃ فمذریۃ واما الشمائل فہاشمیۃ ما اظن الا علی ابن ابی طالب۔ کہتا ہے سواری کا انداز کرشی ہے، ہیبت مزری ہے، حلیے ہاشم والے ہیں، سوائے علی کے کون ہو سکتا ہے؟ پیچھے سے حنظلہ نے للکارا نہیں جاؤ گے۔ علی فرمایا جانے کے لیے ہی تو کھڑا ہوں یہاں میں، مہار روکی، اونٹ بٹھائے، زانو باندھے اونٹوں کے علی نے،
لشکر پہ نظر پڑی اور اسی جملے کے لیے ذرا دیکھنا تو صحیح ہے، خاتون جنت کا چہرہ زرد ہونے لگا، لاتعداد لشکر ہے، اکیلا ہے علی، کیسا لڑے گا؟ بس علی کی نظر پڑی سیدہ کے چہرے پر، زجہ حیدری کے ساتھ علی نے حملہ کیا، بھگدڑ مچی، کشتوں کے پشتے چھوڑ کے کفار کا لشکر بھاگا، حتیٰ کہ کعبے میں پناہ لی علی رک گیا۔ عزت حیدر کی قسم اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں، علی کی عظمت کی قسم ہے۔ جب کعبے میں جا کے پناہ لی، کعبے کے وارث نے پناہ دے دی، مسکراتے ہوئے علی واپس آئے، بطول سے ایک جملہ علی نے کہا، ایک جملہ بطول نے، سنو اور جاؤ۔ سر اٹھانا، آج مکے اور مدینے کے درمیان نصرت کا، غیر اللہ کی نصرت کا مسئلہ حل کر رہے ہیں دو کائنات کے بڑے معصوم۔ علی بطول کے محمل کے ساتھ آگے کہتے ہیں، یا بذات رسول اللہ ایصفر وجہک وانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، اے بذات رسالت تیرا چہرہ زرد ہو رہا تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا میں علی ابن ابی طالب ہوں؟ اب یہاں جو بطول نے کہا اسے لوہے دل پر لکھ لے ہر حلال زادہ۔ بطول نے مسکرا کے فرمایا، یاری ما خوابا من کنت وراء ظہرہی، وہ نا امید ہو ہی کیسے سکتا ہے جس کا پشت پناہ تو ہو۔ ما خوابا من گندہ ورا ظہرہی، جس کی پیٹھ پیچھے تو ہو، جس کا پشت پناہ تو ہو، وہ نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ سوچ لینا، جس علی کو بطول حاجت روا سمجھے، جسے بطول حاجت روا سمجھے، کتنا بڑا مشکل کشا ہوگا وہ علی، مخلوق الہی کے سر پہ پھیلا ہوا رحمت کبریائی کا وسیع صاحبان ہے علی، فریاد رس ہے علی، ڈوبتے ہوں کو بچاتا ہے علی۔ اور یہ ڈوبتے ہوں کو بچانے کی بات قرآن میں اللہ نے کشتی نوح کے وقت کی، جو نوح کی کشتی بچائے، تو تیری کیا مدد نہیں کر سکتا ہوگا؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے۔ ہر مجلس کے اختتامی لمحات پر تقریباً یہی جملہ سوالیہ ہوتا ہے میرا، اور وہ اپنے لیے نہیں ہوتا، وہ آپ حضرات کے لیے ہوتا ہے، تاکہ آپ کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ امت کا
فریاد رس ہے علی، اور اللہ جانے کلیجے پہ گزری کیا ہوگی۔ ہاں کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنا مجھے، میں دو فکرے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، ذرا علی کے حوصلے کی داد دینا۔ ایک نہیں، میں نے تاریخ میں کئی موقع دیکھے، لیکن اللہ جانے کیا عزم تھا علی کا، جب حسین کہہ رہا ہوگا حل من ناصر، اللہ اکبر۔ رونے والوں، مولا تمہارے آنسو قبول کرے، اور یقیناً قبول ہیں، جس کے قبول نہیں ہوتے اسے توفیق ہی نہیں ہوتی آنسوں کی۔ ہاں آنسوں کی خیرات ملتی انہی کو ہے جن کے قبول ہو جاتے ہیں۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یا علی میں تیری مصلحت زندگی بھر نہ سمجھ سکا، نہ سمجھ پاؤں گا، اللہ جانے وجہ کا۔ حال بتا، لفظوں کا میں ضامن ہوں، حسین نے 12 مرتبہ حل من ناصر کہا، علی چپ رہے۔ لیکن آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، میں اپنے حرفوں کا ضامن۔ جب شبیہ پیغمبر میدان میں گیا، جب علی اکبر میدان میں گیا، کہیں سے تلوار لگتی ہے، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ، علی اکبر کے منہ سے نکلتا ہے یا علی، یا علی۔ نجف سے آواز آتی ہے لبیک ولدی، لبیک ولدی۔ اللہ اکبر، عظمت للہ۔ میں نہیں سمجھ سکتا جو علی اکبر کے استغاثے کو برداشت نہیں کر سکا۔ اکبر کہتا ہے یا علی، نجف سے آواز آتی ہے لبیک ولدی، میں حاضر ہوں میرے بچے، میں حاضر ہوں میرے بچے۔ بس میں رونے والوں منبر چھوڑنے لگا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو، مجلس میں علی موجود ہے، علی سے سوال کرو۔ یا علی اکبر کو تو کہتے رہے لبیک لبیک، جب سکینہ کے تماچا لگا اور سکینہ نے کہا یا علی جلدی آ، بابا شمر مجھے تماچے مار رہا ہے، بابا میرے گوشوارے اتر رہے ہیں۔ گانیان کی مسائی کو شفت و اسم شرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل و صابر، ہمارے یوردہ بیان فرما، جو ان بے اولاد ہیں اولاد ہماری، جو مقروض اور تنگ دستن کے تنگس، جو بے گناہ قید ہے رہائی دست، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز سے پورا فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد مناصر مدلیل معینا حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ۔ زندگی بھر آلے ماں
ثنا کرتے رہو زندگی بھر آلے کی ثنا کرتے رہو غم کبھی کم ہو نہ مولا کا دعا کرتے رہو یا علی کہتے رہو تطہیر جان کے واسطے یا علی کہتے رہو تطہیر جان کے واسطے دشمنوں کو درد دل میں مبتلا کرتے رہو کبھی کم نہ مولا بآواز بلند صلوات بار دیگر بآواز بلند صلوات حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے خدا کے دین کی عظمت سلام کہتی ہے حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے اور تمہارے سجدہ آخر کی شان کیا کہنا کہ دو جہاں کی عبادت سلام کہتی ہے حسین تم کو شریعت تمہارے سجدہ آخر کی شان کیا کہنا کہ دو جہاں کی عبادت سلام کہتی ہے حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے یہ وہ ہیں جن
نبوت نے ناز اٹھائے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے نبوت نے ناز اٹھائے، یہ وہ ہیں جن کے نبوت نے ناز اٹھائے، یہ وہ ہے جن کو امامت سلام کہتی ہے، حسین تم کو شریعت، یہ وہ ہے جن کے نبوت نے ناز اٹھائے، یہ وہ ہے جن کو امامت سلام کہتی ہے، حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے، حسین ابن علی وہ شہید اعظم ہے، حسین ابن علی وہ شہید اعظم ہے، حسین ابن علی وہ شہید اعظم ہے، ادب سے جن کو شہادت سلام کہتی ہے، سلام کہہ، یزید سوچ لے اتنا کہ وہ حسین ہے یہ، کہ جس کے نام کو بیعت سلام کہتی ہے، یزید سوچ لے اتنا کہ وہ حسین ہے یہ، کہ جس کے نام کو بیعت سلام کہتی ہے، حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے، پلاتے جاتے ہیں پانی لہو کے پیاسوں کو، پلاتے جاتے ہیں پانی لہو کے پیاسوں کو، پلاتے جاتے ہیں پانی لہو کے پیاسوں کو، قدم قدم پہ شرافت سلام کہتی ہے، حسین تم کو شریعت سلام حسین تم کو شریعت سلام ناسد راہ ہو کہہ دو یہ سنگ باطل سے، ناسد راہ ہو کہہ دو یہ سنگ باطل سے، ناسد راہ ہو کہہ دو یہ سنگ باطل سے، علی کے لال کو طاقت سلام کہتی ہے، ناسد راہ کہہ دو یہ سنگ باطل سے، علی کے لال کو طاقت سلام کہتی ہے، حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے، اور وہ بھوک پیاس میں مجروح جنگ لاکھوں سے، حسین
کو شجاعت سلام کہتی ہے حسین تم کو شریعت سلام کہتی ہے محمد بلند تر سلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ آج کی مجلس ابواب الحوائج کے برزخ سے منسوب ہے۔ برزخ کا لفظ سنا ہوگا اور آپ جانتے بھی ہیں، ایک طرف دنیا، ایک طرف آخرت، اور درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ برزخ۔ اسی طرح ایک طرف خیبر شکن، ایک طرف سیدہ عالمین، اور درمیان میں جب محمد آتا ہے تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو حوائج کے باب کتنے ہیں؟ 5، 2 پہلے، 2 بعد میں، اور درمیان میں برزخ ہے میرا 7واں امام۔ ہاں، یعنی میں اگر اس کے اعجاز عددی پر بھی بحث کرنے بیٹھ جاؤں تو رات گزر سکتی ہے۔ باب کے عدد 5 ہیں، بے الف بے، بے کے 2، الف کا 1، پھر بے کے 2، 5 عدد بھی 5، باب بھی 5۔ سمجھ آ رہی بات؟ نہیں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ اور سوچ کے لیے پڑھنی آیت ہے مجھے، میں اس طرف آتا ہوں، لیکن سوچ کے لیے ایک فقرہ چھوڑ کے آگے گزر جانا چاہتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے آئمہ میں 2 امام باب الحوائج ہیں، امیر کائنات، سرکار کاظم، یہی 5 کی سریت وہاں کار فرما ہے۔ علی باب الحوائج، پھر 5 امام گزرے، کسی کو یہ لقب نہیں ملا، پھر 5 امامتیں گزرنے کے بعد میرے مولا موسیٰ کاظم کو یہ لقب ملا، پھر ان کے بعد 5 امامتیں۔ جی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس گھر کے جانور بھی حاجت روا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ علی کے بعد 5 اماموں کو باب الحوائج کا لقب کیوں نہیں ملا؟ باب کے عدد ہی 5 ہیں،
پہلی امامت نے 5 امامتوں کی کفایت کی، پھر دوسرے باب الحوائج نے بھی 5 امامتوں کی کفایت کی۔ حسین کتنے تعظیمی سجدے کروں تیری دہلیز کربلا پر، بتا رہا ہے یہ سری عددی اعجاز کہ ایک باب الحوائج 5 امامتوں کی کفایت کرتا ہے۔ آئمہ میں 2 امام باب الحوائج ہیں، تیرے شہیدوں میں 3 باب الحوائج۔ اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی ہیں میری باتیں یا نہیں؟ جی ہاں، چونکہ ابواب الحوائج کے درمیان مابہل اشتراک میرا موضوع نہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت یاد دلا رہا ہوں، تلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں میں مثالیں بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے تاکہ نصیحت پکڑیں۔ تلک الامثال، مثال کی جمع بھی امثال ہے، مثل کی جمع بھی امثال ہے، اور مثل کی جمع بھی امثال ہے۔ حالانکہ یہ تینوں الگ الگ ہیں، مثال اور ہے، مثل اور ہے، مثل اور ہے، جمع چلے گئے ہو؟ لیسا کمثلہ شیء، یہ مثل ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ مثل ہے، اللہ کی مثل اعلیٰ ہے۔ اور اسی پر ہے امثال العلیاء۔ تیرے اسی تیسرے باب الحوائج سے کسی نے بغداد میں پوچھا تھا کس خاندان سے تعلق ہے آپ کا، جانتا نہیں تھا۔ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا هل قرأت القرآن، قرآن پڑھا ہے کبھی؟ جی قرآن تو کثرت سے پڑھتا ہوں۔ فرمایا یہ آیت پڑھی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ کے نور کی ایک مثل ہے۔ ہاں یہ بھی آیت پڑھی ہے، مسکرا کے فرمایا انا احدھا، وہ جو اللہ کی مثلیں ہیں نا ان میں ایک میں ہوں۔ بڑی بڑی بات یا سر سے گزر گئی ہیں؟ یہ مسئلہ کہنا کچھ اور چاہتا تھا، زبان جبرن روکی میری آیت نے۔ کس کی مسل ہے یہ؟ اللہ کی مسل، نمونہ۔ یہ کئی بار آپ کو میں ممبروں سے بتا چکا ہوں، نمونے کو مسل کہتے ہیں، یہ اللہ کی مسئلے ہیں، اللہ کا نمونہ ہے۔ اللہ کے نمونے کو بشر کہنے والوں، بڑی سخت پیشی ہوگی تمہاری بارگاہ الہی میں، اور پھر توحید پرستی کا دعویٰ بھی تمہیں۔ اللہ کی مثل کو بشر تو کیا کسی مخلوق سے مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کا فیصلہ ڈاکٹر صاحب اظہر شاہ جی میں قرآن سے کرتا ہوں۔ سورہ روم میں اللہ کہہ رہا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے مثل بیان کرتا ہوں تمہارے نفسوں میں سے۔ جی جی سورہ روم ہے، آیت ہے، طبیعت میں جلدی ہے تو قرآن منبر پہ لے آؤ۔ مثل جس کی بھی ہو اسی کے نفس سے ہوتی ہے۔
جو اللہ کی مثل ہو پھر اسے نفس اللہ نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ جی اب سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ تیرے میرے نفس مجبور ہیں، زمین سے اوپر نہیں جا سکتے، یہ اللہ کا نفس ہے، سواری ہو یا نہ ہو، دہلیز کبریائی تک جا سکتے ہیں کہ نفس اس کا کل نفس ذائقۃ الموت، تیرے نفس کو موت آتی ہے، یہ نہیں مر سکتے، اس کا نفس ہے۔ باہر بیٹھ جانے والوں، گرمی کی وجہ سے باہر تو بیٹھ جاتے ہو، ساتھ بھی ہوتے ہو یا نہیں؟ سر اٹھانا، میرے طرف دیکھنا، لکھتے رہنا لوح دل پر۔ کیوں مثالیں بیان کی ہیں اللہ نے؟ لعلہم یتذکرون، نصیحت پکڑو۔ یہ جو قرآن میں گزرے ہوئے وقت کی مثالیں ہیں، یہ ابس نہیں۔ آدم کا قصہ کیوں ہے قرآن میں؟ اللہ داستان گو ہے؟ اللہ قصے کہانیاں پڑھے؟ کیوں بیان کیا؟ سر اٹھا، تو جو قرآن ملا سے پوچھے تو تیری سمجھ میں کیا آئے خاک؟ قرآن مولا سے میں نے جو پوچھا کہ کیوں ہوا آدم کا قصہ بیان، فرمایا اس لیے کہ رسول کے دل میں غم تھا کہ میں علی کو اپنا جانشین بتاتا ہوں، لوگ مانتے کیوں نہیں؟ اللہ نے آدم کے قصے کی آیتیں بھیج کر کہا میرے حبیب انی امرتو بالسجود لآدم فلم اطع وماذا اذا لم تطع فی وصیک، اگر تیرے وصی کے معاملے میں تیری اطاعت نہیں کی گئی تو کیا ہوا؟ میں نے بھی تو آدم کے سجدے کا حکم دیا، شیطان نے میری اطاعت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ شیطان سے ملا ہے اس سے اظہر شاہ جی دو سبق ملے۔ ایک تو یہ کہ اگر شیطان کی نافرمانی سے اس کی کبریائی داغدار نہیں ہوئی تو ڈاکٹر صاحب امت کی نافرمانی سے رسول کی رسالت بھی داغدار نہیں ہوئی۔ اور دوسرے اللہ نے مثال دی، جس نے میرا کہا نہیں مانا وہ بھی شیطان۔ جی اور جس نے تیرا نہیں مانا، یہ اس لیے تلک الامثال نضربها للناس، اس لیے مثالیں بیان کی انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت پکڑیں۔ عیسیٰ کا قصہ کیوں ہے قرآن میں؟ ہمیں نصیحت دلانے کے لیے کہ میری حجتیں نطفے کے بغیر ہوتی ہیں۔ نہیں، اب مجھے نہیں پتا، جو باب الحوائج کی دہلیز عظمت پہ سجدہ کرنے آیا وہ سر اٹھائے۔ یوسف کا قصہ کیوں ہے قرآن میں؟ اگر یہ یہاں ہے تو عرش کو چھو کے نہ آئے تو خیبر شکن نے غضنفر کو اپنی جوتی کے صدقے علم کی خیرات کیا دی ہے؟ حسن یوسف کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں۔
جی یہ احسن القصص جمال یوسف کے سبب نہیں، یوسف کے حسن کے چرچے کتابوں میں ہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ تو کیوں ہے یوسف کا قصہ؟ آؤ میری طرف دیکھو۔ بتایا تہمت لگی، زندان گیا، قید میں تھا، ایک قیدی نے خواب دیکھا، دوسرے نے گھڑ لیا، ایک کو رہائی کی بشارت دی، دوسرے کو کہا تو پھانسی لگے گا، اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ یوسف نے کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، چاہے نہیں بھی دیکھا، جو میں نے کہا وہ قضا ہو گئی۔ پہلے پڑی بات سمجھ میں آئی؟ کیوں ہوا قصہ بیان؟ اسی کے لیے قضی الامر الذی، قضا بن گیا وہ امر جو میں نے کہہ دیا۔ ہم جیسے بے علموں کو بتا رہی ہے توحید، میری حجت زندان میں کیوں نہ ہو، قدر و قضا کی حاکم ہوتی ہے۔ تو میرے سردار کاظم کو زندان میں دیکھ کر یہ بکواس نہ کرنا جو خود قیدی ہے، میرا حاجت روا کیسے؟ یوسف جو جزوی حجت ہے، نہیں آؤ منبر پر ڈنکے کے چوٹ کہہ رہا ہے غضنفر، صرف یوسف نہیں، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی جمع کر لو، ان کو اکٹھا کر کے کہو، سب مل کے کہہ سکتے ہو کہ نحن مشیت اللہ۔ بولو کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 1.25 نبی شاہ جی نہیں کہہ سکتے مل کر بھی کہ نحن مشیت اللہ۔ علی کے گھر کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے۔ اسی میرے سردار کی سجدے میں مانگی ہوئی دعا میں جملے ہیں، الہی اجرا عبادک حلمک وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُطَوِّقَ عَلَىٰ فِي عُنُقِ مَشِيَّتِكَ۔ پالنے والے تیرے حلم نے، تیرے حوصلے نے، تیرے صبر نے تیرے بندوں کو دلیر کر دیا۔ اجراؤ عبادہ کا حلم کا، تیرے حلم نے جری بنا دیا، گستاخ کر دیا تیرے بندوں کو۔ وَإِلَّا مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يُطَوِّقَ فِي عُنُقِ مَشِيَّتِكَ، ورنہ کس کی قدرت تھی کہ تیری مشیت کے گلے میں توق ڈالتا؟ سمجھ آئی بات؟ جی میرے مولا نے اپنا گلا نہیں کہا، امامت کی گردن نہیں کہی، اور تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں۔ امامت کے گلے کی بات نہیں کی، ولایت کا گلو نہیں کہا، فی عُنُقِ مشیتک، تیری مشیت کا گلا، جن کا گلا مشیت کا گلا ہو، وہ میرا گلا ہے تو میں بول رہا ہوں نا۔
اللہ اکبر. او بھائی مشیت کے معنی کیا ہے؟ چاہنا. مشیت اللہ، اللہ کا چاہنا. اللہ چاہے گا تو اولاد ہوگی، اللہ چاہے گا تو رزق ملے گا، اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، اللہ چاہے گا تو فیض کی بارش ہوگی. ان کا گلا مشیت ہے، یہ کہیں گے تو بارش ہوگی. ارادے تقدیر کو تو ہر کوئی شاہ جی ٹال سکتا ہے. ہاں آپ 5 روپے دیں ٹل جائے گی. 5 روپے کی تو بڑی حقیقت ہے. بنی اسرائیل کی ایک عورت کھانا کھا رہی تھی، سامنے سے ایک فقیر نے صدا دی، اللہ کے نام پہ بابا. وہ لقمہ جو ہاتھ میں تھا روٹی کا وہ دے دیا. روٹی کھا کے فارغ ہوئی، 2 سال کے بچے کو ساتھ لیا، چشمے سے دور بٹھایا کہ کہیں چشمے میں گر کے میرا لال مر نہ جائے. چند قدموں کے فاصلے پہ خود چشمے سے گھڑا بھرنے گئی، شیر دھاڑا، بچے پہ جھپٹا. شکل بشری میں جبریل نے شیر کے منہ سے بچہ چھینا، عورت کی جھولی میں ڈال کے کہا، اللہ کہہ رہا ہے رضیت لقمتن بلقمتن، اللہ کہہ رہا ہے لقمے کے بدلے لقمہ دے دیا، راضی ہے؟ راضی تھے لقمتن بے لقمتن، ایک لقمے کے بدلے ہم نے تمہیں لقمہ واپس کیا. شیر کا لقمہ تھا. تو جب سوکھی روٹی کا لقمہ تقدیر بدل سکتا ہے، میں علی اور علی کے بیٹوں کو روٹی کے لقمے میں توڑوں، میں کم ظرف ہوں تیری طرح؟ بڑی بات ہے. میں کیوں لقموں میں تولوں ان کو، بے عزتی کروں ان کی؟ جب لقمہ تقدیر بدلتا ہے، اور علی وہ ہے جس کے گھر کے لقمے تحریر بدلتے ہیں. جو نہیں شاید ہر شخص نہیں پہنچا. میں نے کیا کہا ہے، کچھ لقمے علی نے بھی دیے تھے، علی کی زوجہ نے دیے، علی کے بچوں نے دیے، علی کی نوکرانی نے دیے. اور تحریر اظہر شاہ جی یہ تھی کہ نبیوں کو جھاڑتے رہتے تھے، ڈانٹ دیتے تھے اللہ کے فرشتے. سلیمان بن داؤد سے بڑا باجبروت نبی دکھاؤ، دین و دنیا کا شہنشاہ. اسرائیل نے، ملک الموت نے، فرشتے نے سیڑھی نہ اترنے دی، لاٹھی بغل میں پھنسا کے روح کھینچ کے چلتا بنا. اور یہاں علی کی نوکرانی نے جبریل کے افسر کو بھی ڈانٹ کے کہا، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، چل نہ تیرے شکریہ کی ضرورت ہے. نہ تیری جزا کی ضرورت ہے. تو قانون تو وہ تھا کہ انبیاء کو ڈانٹ دیں فرشتے. یہاں
علی سے نہیں، علی کی خادمہ سے ڈانٹ سن رہا ہے، اسرائیل کا بھی حاکم، اسرائیل کا بھی سید، اور اللہ نے ڈانٹنے کے بجائے یہ کہا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ واقعی جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا کہاں، میرا شکریہ تو تیرے معیار کا ہے۔ تھکے تو بس میں راضی ہوں۔ ان کی دیکھو سوال کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے، لوح محفوظ کیا ہے؟ ہاں اس پر ویسے مجلس ادھار رہی، میں نے کہا تھا کہ مجلس پڑھ دوں گا، بعد میں مجھے خیال ہے کہ یہ تو ابواب الحوائج کا خمسہ ہے، لیکن چونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس لیے موضوع بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، دو جملے بھی بولنا چاہتا ہوں اور ایک پوری مجلس پھر شرح و بس کے ساتھ بھی اس پر پڑھوں گا۔ لوحیں دو ہیں، لوح محو ثبت جس کی تحریر لکھی بھی جاتی ہے مٹ بھی جاتی ہے، پہلی مٹا دی جاتی ہے نہیں لکھ دی جاتی ہے، اور لوح محفوظ اسے کہتے ہیں، محفوظ ہے اسی لیے کہ رد و بدل سے محفوظ۔ اللہ اکبر، سر اٹھانا رد و بدل سے محفوظ۔ دو معصوموں کے بارے میں اور ممبر والو یہ جملے ملتے ہیں، دو معصوموں کے بچپنے سے منسوب، دونوں بظاہر بچے تھے، ایک ساتواں امام ایک آخری امام۔ آخری امام کے بارے میں احمد بن اسحاق قمی نے روایت کی کہ میں نے یہ دیکھا، بات وہی ہے جو سرکار کاظم سے منسوب ہے، اس لیے ایک کی ہی بیان کروں گا۔ اور صفوان بن مہران جمال نے سرکار کاظم کے بارے میں دیکھا کہ میں نے یہ دیکھا۔ دیکھو معصوم کے ہر فعل میں مصلحت ہوتی ہے، دیکھا کیا؟ یہ واقعہ میں سنا چکا ہوں ممبروں سے کہ اونٹنی کو رش کے براق کر دیا تھا کاظم کے بچپنے نے۔ اس کا مقصد کیا سمجھوں میں؟ یا یاد نہیں ہے یا اکثریت ایسی بیٹھی ہے جسے پتہ نہیں ہے، جا میں وہ سارا دوہرا نہیں سکتا، وہ پڑھا گیا، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ شعلہ نامی ایک ناکہ تھی، اونٹنی تھی سرکار صادق کی، مولا نے حکم دیا تیار کرو اسے، صفوان کو نوکر بھیجا، صفوان کہتا میں نے مولا کے دروازے پہ ناکہ بٹھایا، سرکار کاظم 5-6 سال کے تھے، میرا سردار زیادہ باہر نکلا، اور یہ لفظ میں نے آج سے پہلے ممبروں سے بیان ہی نہیں کیے جو آج کہتے میں نے دیکھا علاؤ شفتیہ اثر المداد، میرے آقا زادے کے دونوں ہونٹوں پر سیاہی لگی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کچھ لکھ کے آ رہا ہے۔ صفوان نے بھی یہ کہہ دیا، کتاب والے نے بھی شاہ جی لکھ دیا، سیاہی پینے والی شے ہے۔ خدا نہ خواستہ کھائی جانے والی شے ہے، اور پھر یہ عام بچہ نہیں، جس گھر کے بچے اپنے وقت کے ولی ہونے کے دعوے داروں کو یہ کہیں، جنہیں زمانہ ولی کہے، اور وہ کہیں سارے بچے کھیل رہے ہیں تم کیوں نہیں کھیل رہے، تو وہ اسے کہتے یا احمد ما خلقنا للہ، او بے وقوف ہم کھیلنے کے لیے خلق نہیں ہوئے۔ جو دنیا کے ولیوں کو احمق سمجھیں، وہ اتنے غیر محتاط لکھاری ہیں
کہ ہونٹوں پہ سیاہی لگا کے آ جائیں. یہی فکر سرکار زمانہ کے بارے میں احمد بن اسحاق قمی نے کہا کہ رائے تو لا شفت ہے یا سلم داد. میں نے اپنے بارے میں امام کے بچپنے میں دیکھا 4 سال کی عمر میں سیاہی کے نشان تھے. تم تھک گئے ہو. میں تو موتی اگلوں گا تمہارے رابطے سے. پھر میری 1000 بار توبہ. یہ موضوعات بازیچے اطفال بچوں کا کھیل ہے. ایک مجلس نہیں پڑھی جا سکتی اس پر. اور برسوں سے میں یہی موضوع تمہیں سناتا چلا رہا ہوں اور نت نئی بات. اور 1000 سال بھی اگر میری زندگی ہے تو اب باب الحوائج کا سفر فضیلت ختم نہیں ہو سکتا. اور پھر ڈاکٹر صاحب کھلے فضائل نہیں پڑھنے, باب الحوائج ہونے کی نسبت سے پڑھنے ہیں. بھائی حجت بچے کے روپ میں بھی ہو, کام میں مصلحت ہوتی ہے. اور جیسا کہ پہلے ایک واقعہ یاد دلاؤں, یہ بھی احمد بن اسحاق کہتا ہے تیرے بارے میں امام کے بارے میں کہ میں سرکار عسکری کے پاس گیا, مولا کچھ لکھ رہے تھے, بچہ نکلتا تھا پردے سے, وہ آ کے قلم روک لیتا تھا مولا کا, ہاتھ پکڑ لیتا تھا, نہیں لکھنے دینا. مولا کے سامنے سونے کا ایک گیند پڑا تھا جس میں جواہرات جڑے تھے, مولا لڑکا دیتے. دوسری طرف وہ بچہ بھاگ کے گیند پکڑ کے واپس لاتا, بچے کی واپسی تک مولا جلدی جلدی کچھ لکھ لیتے, بچہ آ کے پھر ہاتھ پکڑ لیتا. سمجھ میں آئی بات کچھ نہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ ایک باپ بچے کو بہلا رہا ہے, گیند سونے کا. آؤ اگر شعور جاگ رہا ہے تو میں بتاؤں علت کیا ہے. دنیا گول ہے گیند کی طرح. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ دنیا گول ہے گیند کی طرح. سونا علامت ہے دولت کی, جواہرات علامت ہے معدنیات کی. سونے کا گیند اور جواہر جڑے ہوئے مولا لڑکاتے ہیں. مہدی کا بچپنا لوٹا لوٹا کے بتاتا ہے کہ ابا جان آپ کی جو کھوئی ہوئی کائنات ہے میں واپس لاؤں گا. اللہ جیتے رہو. اور ہاتھ پکڑنا اس امر کی دلیل ہے کہ میں وہ با اختیار ہوں. لوح محفوظ کی تحریر کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کی بڑی حجت بھی اگر کچھ لکھنا چاہے میرا بچپنا اسے روک سکتا ہے. اور حجت کا بچپنا اظہر شاہ جی کچھ زیادہ ہی لاڈلا ہوتا ہے ہر حجت کا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ جی ہر حجت کا امیر کائنات کے بچپنے سے دیکھنا شروع کر دینا ہے. تو جی تو یہ سیاہی جو میرے مولا کاظم کے لبوں پہ لگی ہوئی ہے, کیوں؟ نون والقلم وما یسطرون. ہاں مفسرین نے کہا نون سیاہی ہے, قلم وہ قلم اعلیٰ ہے جس پر لوح کی تحریر جس کے ذریعے لکھی گئی. سیاہی قلم مل کر لوح کی تحریر بناتے ہیں.
میرا مولا موسیٰ کاظم 5 سال کی عمر میں ہونٹوں پہ سیاہی لگا کے صفوان کو اشارہ یہ دینا چاہتا تھا، لوح کی تحریر کی سیاہی ہماری لبوں کی جنبشی کا تو نام ہے۔ جی اللہ اور آؤ چیمے گویاں ہوتی تھیں ڈاکٹر صاحب عام لوگوں میں نہیں، سلمان و بوذر کے مابین، عمار و میثم کے مابین، بیٹھے ہو چلے گئے ہو، مقداد اور ابن مسعود کے مابین چیمے گویاں ہوتی تھیں۔ یار چکر کیا ہے، اس گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی لوح محفوظ پڑھتے ہیں، کبھی لوح کے فیصلے بدلتے ہیں، زمین پہ کس طرح بیٹھ کے جان لیتے ہیں لکھا ہوا کیا ہے، رد و بدل کیسے کرنی ہے۔ جب سرگوشیاں عروج پہ پہنچی، رسول نے سر اٹھایا، ما ینطق کے لبوں کو جنبش ہوئی، جاگنا، اگر اپنے مقدر کی طرح جاگ رہے ہو تو رسول نے فرمایا یا علی ان اللہ خلق اللوح المحفوظ من نور قلب کا فلا یخط ہناک ملک الا وانت تشہدہ۔ اے علی، اللہ نے لوح محفوظ تیرے دل کے نور سے خلق کی ہے۔ پلے بڑی بات یا سر سے گزری، ان اللہ خلق اللوح المحفوظ من نور قلب کا، تیرے دل کے نور سے خلق ہوئی، فلا یخط ہناک، وہاں جو بھی لکھا جاتا ہے چونکہ تیرے دل کی فرا ہے، وہاں بعد میں لکھا جاتا ہے، تجھے خبر پہلے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ چونکہ وہ علی کے دل کی فرا اور 11 امام علی کے دل کی 11 دھڑکنیں، راز اگل دوں، یہ مجھے پتا ہے کہ ہر کوئی خریدار نہیں اس کا، مگر چونکہ شاید وقت ہے یہی، اگلنے لگا ہوں۔ اگلنے لگا ہوں۔ بڑے بڑے علماء نے یہ لکھا، علم کے پہاڑوں نے، علم کے سمندروں نے، علم کی کائناتوں نے لکھا کہ ہوا اسم اعظم ہے۔ جب ہوا کے عدد نکالے، ہے کے 5، واؤ کے 6، 6 اور 5 11، ہنسوں کا کھیل نہیں، علی کے 11 بیٹے اسم اعظم ہے۔ پلے پڑ رہی ہے بات میرے بھائی باہر والوں، سمجھ میں آ گئی بات؟ علی کے 11 بیٹے اسم اعظم، علی مصدر اسم اعظم، علی کان ہے اسم اعظم کی، مخزن ہے اسم اعظم کا، منبع ہے اسم اعظم کا، اور ہوا کے عدد جو 11 ہے،
اب پتا چلا ڈاکٹر صاحب میں کئی دفعہ ممبروں سے اشارے کر چکا ہوں 99 اسماء حسنہ ہیں، ہوا کے عدد 11 ہیں، اسماء حسنہ میں ہوا کے عدد شامل کرو تو علی کے عدد بن جاتے اب ایک جملہ 50 اشروں پہ وزنی، جو ہے خریدار خریدے، بس کے سر سے گزر جائے۔ داد کی پیاس ہی نہیں رہی غضنفر کے کلیجے میں، اتنی سن چکی ہے یہ سماعت۔ آؤ، اپنے پرائے نے، بیگانے یگانے نے، مخالف نے لکھا ڈاکٹر صاحب کہ علی میدان جنگ میں ایک ورد کرتے تھے، یا ہوا بڑی بات، یا ہوا نہیں ہو سکتا ہے کوئی کم ظرف میری تقریر کے بعد یہ کہے کہ کیا اپنی اولاد سے مدد مانگتا تھا؟ اگر نعوذ علی پڑھ کے رسول پہ دھبا نہیں لگا، تو علی میں بھی دھبا نہیں۔ یہ تو مظاہر ہوتے ہیں شاہ جی، یعنی ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود 6ٹی صف میں ہے کاملین کی، عباس کے نزدیک 7ویں میں، بہرحال بڑا کامل الایمان، ہاں مولا کے پکے حروں میں شامل۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آج حقیقت دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ فرمایا ابن مسعود تو حقیقت کو تو نہیں دیکھ سکتا، بس ایک چھوٹی سی تمہیں جھلک دکھاتے، لجل مخدہ، وہ سامنے حجرے میں جا۔ گیا تو علی سجدے میں، اور علی سجدے میں کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لمذنبی شیعتی بحق محمد، پالنے والے تجھے محمد کے حق کا واسطہ میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے۔ واپس آیا کہ رسول کو جا کے بتاؤں کہ آپ کے واسطے سے علی اپنے شیعوں کو بخشا رہا ہے۔ آ کے دیکھا رعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی ویقرأ فی سجودہ، رسول سجدے میں ہے اور کہہ رہا ہے اللہم اغفر لمذنبی امتی بحق علی۔ پالنے والے تجھے علی کے حق کا واسطہ میری گناہگار امت کو بخش دے۔ ابن مسعود کے دل میں کہا ایہما اعظم، ان دونوں میں بڑا کون ہے؟ سجدے سے رسول نے آواز دی اکفرن بعد الایمان یا ابن مسعود؟ اے ابن مسعود دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ ایمان کے بعد کافر ہوگا؟ یا رسول اللہ میں حیران نہ ہوں تو کیا ہوں، علی تیرا واسطہ دے رہا ہے، تو علی کا واسطہ دے رہا ہے، کہا پہلے علی کو بلاؤ۔ علی یا علی کیوں دیا میرا واسطہ؟
یا رسول اللہ خدائی میں، خدا کی خدائی میں تجھ سے بڑا کون ہے جس کا واسطہ دوں؟ کہ ابن مسعود سمجھ میں آئی، علی کو مجھ سے بڑا نظر نہیں آتا، مجھے علی سے بڑا نظر نہیں تو میرے بھائی جب واسطوں وسیلوں کا سوال آتا ہے یہ ایک دوسرے کے دیا کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اور اس میں ڈاکٹر صاحب اچھمبے والی بات اس لیے نہیں، جیسے میرا ہاتھ آنکھ سے کہے اے آنکھ مجھے دیکھ کے بتا سامنے کتنے بندے ہیں، پھر میری آنکھ میرے کانوں سے کہے اے کان مجھے ذرا سن کے بتائیے آواز کیسی آئی ہے. بھائی یہ ایک دوسرے کی افضلیت یا مفضولیت کی بات نہیں، اسباب اسی طرح بٹا ہوا ہے، آنکھ بھی میری، کان بھی میرا، ہاتھ بھی میرے. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ بس اسی طرح یہی کچھ کہہ رہا ہوں، حالانکہ سارے کے سارے بس سمٹ گیا میرا خطاب. ان کی زیارت میں پڑھا کرتے ہیں ہم القضاء المثبت مستأثرت بہ مشیتکم. اے اہل بیت نبوت میں گواہی دیتا ہوں قضاء ثابت وہی ہے جسے آپ کی مشیت باقی رکھے. سمجھ میں آئی بات؟ جی جسے آپ کی مشیت باقی رکھے. نہیں اگر تیرے مذہب کے ستون کتابوں میں نہ ہو، میں زبان نہ کٹواؤں تو میرے نطفے میں شک، میرے ترجمے میں خیانت ہو، میں شہرگ نہ کٹواؤں میرے شجرے میں شک، ورنہ پھر ماں کو گالی نہ دلوانا. اگر قضاء مثبت وہی ہے جو 14 چاہیں تو پھر جب یوسف کہہ رہا ہوگا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو میں نے کہا وہ قضا بن گئی، وہ کمال یوسف کا نہیں، انہوں نے ایسا چاہا ہوگا. بلے پڑی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں جی. تو اب بس جملہ آخری ہے، لیکن حضرت شاہ جی علماء کے سامنے کرنا، علماء کے سامنے پیش، مجمع بازوں کے نہیں. کسی صاحب علم سے پوچھنا، اگر اسی ایک جملے پہ اشرا نہ پڑھا جائے تو جو چور کی سزا وہ میری. ہیں سارے قضاء کے حاکم. باب الحوائج 5 کیوں ہے؟ باب ہے دروازہ، رد و بدل قضاء و قدر کا تعلق ہے مشیت سے. چیز دروازے سے ہی باہر جاتی ہے، دروازے سے ہی اندر آتی ہے. حاکم سارے ہیں، مشیت کی آمد رفت 5 ہے. مشیت کی آمد رفت 5 ہے. ہاں اور دیکھیے بات بڑے دروازے سے شروع ہوتی ہے اور چھوٹے دروازے پہ رکتی ہے. کبھی سوچا ہے بیٹھ کے؟ باب اکبر ہے علی، اور اصغر جو ہے ہی اصغر، اور بظاہر 6 ماہ کا، مگر 5واں باب الحوائج، یعنی جب 4 دروازوں سے بھی جواب مل جائے تو پھر آیا کرتے ہیں
اسماعیل اصغر کے سامنے، کیونکہ دروازے کے کرشمے کا تعلق ہی بچپنے سے ہے۔ کعبے کا در دیکھ لو، کعبے کی دیوار دیکھ لو، اللہ تو جو خود مشیت اللہ سبق ہی تمہیں یہ دیا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب جواب ان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ملتا۔ ہاں ہاں اب اگر کوئی شخص مجھے کہے جی میں 10 روپے کی امید لے کے آیا ہوں آپ سے، پتہ نہیں آپ دے سکتے ہیں یا نہیں، میں کہوں گا نہیں باہر نکالو اسے، باہر نکالو، جب یہ میرے بارے میں اتنا سوچتے میں 10 روپے بھی دے سکتا ہوں یا نہیں، چل بھاگ، نہیں ہے۔ تو جب باب الحوائج کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگتے مانگتے دل دھڑک جائے کہ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں، جی تو اس وقت بندہ محروم لوٹتا ہے، قصور دروازے کا نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے 5ویں کے پاس تو آئے گا ہی وہی جو شک دھو کے آئے گا، ورنہ جو اس کے بچپنے کو سوچے گا وہ تو سوال ہی نہیں کرے گا۔ اس لیے اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ پلے پڑا یا وقت گیا؟ یہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جس نے اس کی راہ میں اپنا جتنا لہو بہایا اتنا بڑا حاجت روا۔ اللہ اکبر۔ ہاں بے شک حبس امتحان لے رہا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی مجھے، 2 کے 2 فکرے کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے، اور درد کی کہانی تو ویسے بھی سبھی جانتے ہو، صرف یاد کرانا پڑتی ہے۔ اور جس باب الحوائج کا میں نے قصہ چھیڑا ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اس کے دکھوں کا حساب کیا ہے کبھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اندازہ لگاؤ، مجھے عزت حیدر کی قسم یہی فکریں ہیں، اور 1 سے زیادہ لوگوں سے منسوب ہیں یہ فکریں۔ یعنی کوئی اگر ملنے آیا ہے امام سے، بتایا گیا وہ سامنے زندان میں ہے، وہ واپس ہو گیا، یار مجھے مسافر سمجھ کے مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، وہ واپس ہو گیا، یار مجھے مسافر سمجھ کے مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ۔ کہاں ہے موسیٰ کاظم؟ کہا بھائی زندان میں تو ہے، کہتا ہے رائے تو فی ہے صوباً ملقا، وہاں تو ایک چادر پڑی ہے امام۔ بات تو اپنے اپنے سوچنے کی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یعنی میں کہتا ہوں بھائی جتنا کمزور شخص بھی چادر کے نیچے ہو دکھائی تو دیتا ہے نا۔ دشمنوں نے بھی کہا ہے کہ وہاں سوائے چادر کے کچھ نہیں۔ کیوں؟ کہاں گیا ہے گوشت میرے مولا کے بدن کا؟ بس میں نے کہا ہے نا تیرے تصور سے پہلے میں نے چھوڑ دینا ہے۔ میں دونوں گوشت، 2 گوشت ہے میری نظر میں، دونوں کی نشاندہی بس ایک ایک لفظ سے کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے، اور کوشش کرنا خدا کے لیے میرا اشارہ سمجھ لینا۔ مولا کی زیارت میں ہے السلام علی ذی الساقین المرزوزین بحلق القیود، سلام ہے اس مظلوم پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت اللہ اکبر
اللہ اکبر. بیڑیوں کی سیخوں نے کھا لیا تھا. یہ ہے اس طرف اشارہ. اور آؤ میری طرف دیکھنا. اب بھی اگر کسی کے کلیجے میں پتھر ہے تو پتھر میں بھی گداز پیدا نہ ہو جائے تو پھر موسیٰ کاظم کی مظلومی کا کرشمہ کیا ہے؟ سارا کچھ چھوڑ دیا. زہر ملا ہوا ہے. بچے بھی تمہیں سناتے ہیں, ذاکر بھی, خطبہ بھی, علماء بھی, ہر ایک سے سنتے ہو کہ دائیں بائیں سیخیں تھیں. میرے سر پہ قرآن رکھ. یہ ذریعہ یہ شبیہ ہے میری ضامن ہے. جو 2 انگلیوں کے فاصلے پہ سیخیں تھیں. اور ملتان والو, اب میرا سوال ہے تمہیں, جسے زہر مل جائے وہ تڑپتا تو ہے نا. اب بطول کا بیٹا تڑپ کے کہاں جاتا ہوگا؟ کبھی ان سیخوں پہ گرتا ہے, کبھی کاظم بھائی سیخوں پہ گرتا ہے. العظمت للہ, العظمت للہ. بس مولا تمہارا رونا منظور کرے. میں جا رہا ہوں, تڑپ رہا ہے, جس سیخ پہ گرتا ہے. یقیناً بڑا دکھی لفظ ہے, مگر میں پہلے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں. میں کہنے پہ مجبور ہوں, جب سیخوں سے اٹھتا ہے کچھ کاظم ادھر ہوتا ہے, کچھ کاظم سیخوں پہ رہ جاتا ہے. اللہ اکبر. ابھی اس قیامت سے گزر رہا تھا, زندان کا دروازہ کھلا. سندھی بن شاہ کلین اندر داخل ہوا. اس ملعون کے ہاتھ میں کاغذ تھا, قلم تھا. لے کاظم کاغذ قلم. چند سانس لے کے فرمایا, جب ہم مانگتے ہیں دیتے نہیں ہو, اب کیوں لائے ہو؟ یہاں لکھ کے جاؤ کہ میں اپنی طبعی موت مر رہا ہوں. مولا نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے, حجت خدا سے جھوٹ لکھوائے گا. نہیں لکھوں گا. کہتا لکھ, ورنہ قید اور زہر کے ظلم بھول جائیں گے. میں ظلم کروں گا. مولا نے فرمایا تو ظلم کرے گا, میں صبر کروں گا. اب اگر کتابوں والی وضاحت پڑھ دی جائے تو خدا کی قسم مر جاؤ گے. اس حرامی نے دربان سے کہا چند میخیں لے آؤ, ایک ہتھوڑا لے آؤ, میں دیکھتا ہوں بطول کا بیٹا لکھتا کیسے نہیں. اس حرامی نے میرے مولا کے سر پہ میخ رکھی, کہا کاظم لکھ. بغداد کی گلیوں میں ایک سیاہ پوش بی بی دوڑی, بغداد والوں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں, کوئی میرے زخمی بیٹے کو چھڑائے. پہلے زہر سے مارا, پھر سیخوں سے مارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة مرداباد
توجہ بات شروع کی جائے. سورہ طٰہٰ سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، بلکہ پہلی مجلس میں اس آیت کو میں نے ضمناً پڑھا بھی ہے آپ حضرات کے سامنے، اور آج اس کی روشنی میں دو چار باتیں کرنا مقصود ہیں آپ سے. گھبرائے ہوئے ہو؟ اللہ کا کلیم خدا سے طلب کر رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری. پڑھنے والے میرا سینہ کھول دے. رب اشرح لی صدری، میرا شرح صدر کر، سینہ کھول. کوئی یہاں ترجمہ چاک کرنا نہیں کرتا. کہ اللہ نے جبریل کو چھری دے کے بھیجا اور اس نے سینہ چیر دیا ہو. ہاں تو معلوم ہوا شرح صدر اور ہے اور شق صدر اور ہے. سینہ کھول دے. وہ یسر لی امری، میرے معاملات آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَذْرِي، اور میری اہل بیت میں سے میرا وزیر بنا میرے بھائی ہارون کو. نہ تھکے ضرور ہوگے، اگر تھکے ہو تو ابھی موقع ہے بتا سکتے ہو، ورنہ جو تازہ دم ہو تو پھر سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. روایت نہیں آیت ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میری اہل بیت میں سے میرے بھائی ہارون کو وزیر بنا. یا آیت نکالو قرآن سے، ورنہ پھر یہ نہ کہنا کہ علی بھائی ہو کر اہل بیت کیسے ہو گیا. اللہ جیتے رہو. یہ تو جملہ مترجمہ ہے. میری اہل بیت میں سے میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. کیوں؟ اشدد بہ اذری، اس سے میری کمر مضبوط کر. یعنی وزیر زور کمر ہوتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور اظہر شاہ جی فرق یہی بتانا ہے آپ کے سامعین کو. یہاں لفظ ہے ازری، ازر، اس کا ترجمہ ہم کمر کر رہے ہیں، لیکن ایک اور لفظ بھی ہے قرآن میں. ہماری کم علمی ہے اور ہماری زبان کی عدم وسعت کہ ہم اس کا ترجمہ بھی کمر کرتے ہیں، لیکن فرق ہے. سر اٹھانا. رسول سے اللہ کہہ رہا ہے بالکل یہی بات ہے. یہاں اللہ سے موسیٰ کہہ رہا ہے میرا سینہ کھول، میرا زور کمر عطا کر. اور وہاں اللہ خبر دے رہا ہے الم نشرح لک صدرک. کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یا موسیٰ کا چاک کر. اللہ جی. یا شق صدر اور شرح صدر کا فرق سمجھ. چلے تو نہیں گئے ہو؟ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ وَوَضَعْنَا، وہاں موسیٰ کہہ رہا ہے میرے لیے آسانیاں کر، اور یہاں کہہ رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ
जो आपकी कमर को तोड़े दे रहा था। नहीं, अब नहीं, इसीलिए मैंने 5 मिनट लिए हैं अपने सामईन के। वहां लफ्ज है अज़र, अज़री, यहां है ज़हरक, ज़हर। तर्जमा इसका भी कमर हो रहा है, उसका भी कमर हो रहा है, लेकिन अज़र और ज़हर में इतना फर्क है जितना बंदे और खुदा में। जमाना डॉक्टर साहब खेलता है कुरान से। हाँ, कुरान की तफसीर और तशरी बाज़ीचा अतफाल नहीं है। आपने तो तर्जमा पढ़ लेना है। वहां भी कमर, यहां भी कमर, लेकिन वहां अज़री है, यहां ज़हरक है। ज़हर का तर्जमा भी कमर, अज़र का भी कमर। अज़र क्या है, ज़हर क्या है, यह भी कुरान से बताऊं अगर थके नहीं हो तो। सूरह फतह में अल्लाह मिसाल दे रहा है रसूल के साथ रहने वालों की। कज़रइन अखराजा शतअहु फआज़रहु, वो याद रह गई, फआज़रहु फस्तग़लज़ा फस्तवा अला सूक़िही। फरमाया इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई अंगूरी पहले जमीन से सुई निकाले, फआज़रा, फिर उसकी अज़र बनाए, यानी उस सुई में थोड़ी सी मजबूती आए। अल्लाह अकबर। फस्तग़लज़ा, फिर वो थोड़ी सी मोटी हो जाए। फस्तवा अला सूक़िही, फिर वो अंगूरी पांव पे खड़ी हो जाए, यानी पांव पे खड़ा होने से भी 2 मंजिल पहले अज़र। समझ में आ रही बात या नहीं? और ज़हर, कमर तो तर्जुमा कर दिया, इसका फैलाव क्या है? लो युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तारका अला ज़हरिहा मिन दाबतिन। अगर अल्लाह लोगों के जुल्म पर लोगों को पकड़ना शुरू कर दे तो जमीन की कमर पर एक भी जिंदा नजर ना आए। अल्लाह अकबर। समझ आई? और पल्ले पड़ रही है बात या नहीं दोस्तों? है सुई जितनी मोटाई अज़र, जमीन जितना फैलाओ ज़हर। हारून जोरे कमर है मूसा का, मगर कमजोर का मददगार है।